چیزیں بعد میں دیکھنا، دینداری سب سے پہلے دیکھنا. یہ تین چیزیں بعد میں پرائرٹی دینا تو دینداری کو دینا. پہلے دیکھنا کہ لڑکی جس سے نکاح ہونا ہے وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، جس سے نکاح ہونا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا جانتی ہے کہ نہیں جانتی ہے، جس سے نکاح ہونا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ بڑوں کا احترام کرنا جانتی ہے کہ نہیں جانتی ہے. اے ابو ہریرہ سب سے پہلے دینداری کو دیکھنا. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک طرف تو نبی رحمت تعلیم دیتے ہیں کہ تم دینداری کو پہلے دیکھنا. آج ہم اور آپ نکلتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آقا نے جس سے منع فرمایا ہم سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں، اور آقا نے جسے دیکھنے کا حکم دیا ہم اس کی تو پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں. آج قوم دیکھتا ہے کہ لڑکی نمازی ہے کہ نہیں ہے، پردے کی پابند ہے کہ نہیں، شرم و حیا کی پیکر ہے کہ نہیں، نبی کی سنتوں کی عامل ہے کہ نہیں، چار لوگوں میں بیٹھنے اٹھنے کا شعور ہے کہ نہیں، بڑوں کا احترام کرنا جانتی ہے کہ نہیں، اپنے بھائی بہنوں سے کس طرح پیش آتی ہے، اپنے ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں سے کیسے پیش آتی ہے. ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. ہم سب سے پہلے ڈھونڈتے ہیں کہ خوبصورت ہونی چاہیے. ماں بھی تلاش کرتی ہے ایسی بہو لے کر آؤں گی، پورے خاندان میں اتنی خوبصورت کسی کی بہو نہیں ہوگی. بھابھی بھی چاہتی ہے خوبصورت دیورانی لاؤں گی، بہن بھی چاہتی ہے خوبصورت بھابھی لاؤں گی. اے مسلمانوں، جو ہے چچی بھی پریشان ہے، خالہ بھی پریشان ہے، ممانی بھی پریشان ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، آج کے ترقی یافتہ دور کا نوجوان خود کالا کلوٹا ہے، اپنی شکل آئینے میں نہیں دیکھتا، لیکن اس کی بھی تمنا یہی ہے کہ نکاح تو کسی حور ہی سے کروں گا، نکاح تو کسی حسن و جمال کی پیکر سے کروں گا، نکاح تو کسی پری ہی سے کروں گا. میں کہتا ہوں جب پورے خاندان نے شروع سے آخر تک اس کے حسن و جمال ہی کو دیکھا ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، کانوینٹ میں جاتی آتی ہے، بیوٹی پارلر میں جانا آنا ہے، جینس ٹی شرٹ پہنتی ہے، پرداتے سے انگریزی بولتی ہے، جب تم ان ساری چیزوں سے متاثر ہو کر اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کرواتی ہو تو کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ جب تم اس کے حسن و جمال سے متاثر ہوئی، کیا اسے اپنے حسن و جمال کا اندازہ نہیں ہے، اسے اپنی خوبصورتی کا اندازہ نہیں ہے؟ ارے جب تم دیکھ کر اس سے متاثر ہو گئی، اسے بھی پتا ہے میں کتنی خوبصورت ہوں، اسے بھی پتا ہے کہ شادی کیوں کی جا رہی ہے، اسے بھی پتا ہے کہ یہ لوگ اتنا میرے پیچھے کیوں لگے ہیں. اب اے مسلمانوں، جب ہم حسن و جمال دیکھ کر اپنے بیٹے کا نکاح کراتے ہیں تو نکاح کے بعد وہی لڑکی گھر آتی ہے اور آنے کے بعد اپنے حسن و جمال کا جال اپنے شوہر پر پھینکتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جس چیز سے متاثر ہو کر تم نے اسے بہو بنایا تھا اسی حربے کو اپنا کر وہ تمہارے بیٹے کو 2 مہینے کے اندر تم سے جدا کر دیتی. اپنے حسن و جمال کا دیوانہ بنا کر 2 مہینے کے اندر تمہارے بیٹے کو لے کر نکل جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پھر ماں روتی رہتی، ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، ہم سے بڑی بھول ہو گئی، آدمی پہچاننے میں ہم سے غلطی ہوئی. میں کہتا ہوں یہ رونا کیوں ہے، یہ شکوہ شکایت کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کیا، تم نے دنیا کے اصول کو فالو کیا ہے اور اسی لیے رو رہے ہو. کاش کتنا اچھا ہوتا تم نے دنیا کے اصول کو ایک طرف رکھا ہوتا، نبی کے فرمان پر عمل کیا ہوتا. آنے والی لڑکی حسین و جمیل نہ ہوتی، دیندار ہوتی، اپنے شوہر کے بھی حق ادا کرتی اور اپنے ساس سسر کی بھی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی.